السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آج جو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ کہانی 100% سچ ہے، اور جن صاحبہ نے یہ کہانی سنائی ہے اس کہانی کی چشمدید گواہ ان کی والدہ ہیں۔ کالا جادو کس طرح انسان کے دین و ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کرتے ہی بیل کو دبائیے۔ یہ واقعہ امی ہمیں سناتی ہیں جو انہوں نے ہماری نانی اماں سے سنا تھا، گو کہ اس وقت ہماری امی جان پیدا نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ واقعہ ہوا، کیونکہ امی اپنے بہن بھائیوں میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر تھی۔ ہمارے نانا حضور جناب وحید الدین خان صاحب خاصے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ وہ مزمل شریف یعنی سورہ مزمل کے عامل تھے، اور کئی لوگوں کا کہ جن پر جن آصف وغیرہ کا سایہ ہو جاتا ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہماری نانی اماں بھی نہایت عبادت گزار، شریف النفس اور اللہ تعالیٰ کے بےحد قریب تر تھی۔ گھر کا ماحول بھی مذہبی اور دیندار تھا۔ ہمارے نانا حضرت کی شہرت آس پاس کے علاقوں میں بھی تھی، لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ان کے آس پاس بہت سے ہندو گھرانے بھی آباد تھے جن سے نانا حضرت اور ان کی فیملی کے اچھے تعلقات تھے۔ نانا حضرت کے پڑوس میں گوپال نامی ہندو رہتا تھا۔ ایک بار وہ ہندو نانا کے پاس آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نانا سرکاری ملازم تھے، اس لیے دوپہر کے بعد گھر آ جاتے تھے۔ اس وقت بھی نانا گھر آ کر آرام کر رہے تھے۔ نانی اماں کی اس وقت اولادوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی تھے، میرے ماموں اکبر اور سب سے بڑی خالہ شاہین جو چند ماہ کی تھیں۔ نانا گوپال سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی طرح ملے اور آنے کا سبب پوچھا۔ تب اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے کہیں سے یہ راز معلوم چلا ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ نانا کا گھر جو کہ کافی وسیع و عریض یعنی بہت بڑا تھا، اس کے پچھلے حصے میں خزانہ دفن ہے۔ اگر نانا اس کا ساتھ دیں تو وہ دونوں کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ نانا نے یہ بات سنی تو شدید غصہ آ گیا۔ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور ایسے خزانوں پر جن بھوتوں کا قبضہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس خزانے سے کوئی سروکار نہیں۔ گوپال نے بہت کوشش کی لیکن نانا نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ لالچ دینے کی کوشش کی لیکن نانا کے دل میں لالچ نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے اس خزانے کی وجہ سے ان کا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد نانا حضرت گوپال سے نہیں ملے، بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے نانی جان سے بھی کیا۔ نانی اماں بھی پرہیزگار اور کفایت شعار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہوا تھا اس پر خوش رہنے والی تھیں، یعنی لالچی عورت نہیں تھیں۔ وہ بھی نانا کی بات سے متفق تھیں۔ اس لیے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرے گھر کے پچھلے حصے میں یا میرے گھر کے بیچ میں کوئی خزانہ دفن ہو، کیونکہ میرے دل میں یہ لالچ آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس نے بے انتہا لالچ ڈالنے کی کوشش کی، طرح طرح سے جھانسے دیے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی اولادیں بلکہ آپ کی نسلیں عیش کریں گی، وہ خزانہ نکال لیتے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ حصہ دے دیجیے گا، آپ کی خوشی ہوئی، ورنہ تو آپ ہی رکھ لیجیے گا۔ یعنی اس طرح بھی اس نے منانے کی کوشش کی، لیکن نانا حضرت کے دل میں کوئی لالچ نہیں آیا۔ بزرگوں کے دل میں لالچ کیسے آ سکتی ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ان خزانوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اگر اس خزانے کو اس مال اور دولت کو وہ لے لیتے تو ان کی زندگی تو کیا سنورتی، ان کی آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی۔ گوپال مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد نانا حضرت گوپال سے بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے نانی جان سے بھی کیا۔ نانی اماں بھی پرہیزگار اور اکتفا کرنے والی خاتون تھی، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، جو کچھ ان کے شوہر کی جانب سے ان کو ملتا تھا، اس پر ان کی کفایت شعاری اپنے عروج پر تھی۔ کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے لالچی پن کیا۔ وہ نانا کی بات سے متفق تھی۔ کچھ عرصہ گزرا۔ اس روز مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر نانا گھر آئے۔ حسب معمول نانی اماں نے نماز سے فارغ ہو کر کھانا تیار کیا اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ تبھی گوپال روتا دھوتا دروازے پر آیا۔ نانا کے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگا۔ ہچکیاں بندھ گئی تھی۔ نانا کو اس پر بہت ہی افسوس ہوا اور اس کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت کے زمانے میں ہندو مسلمان بھائی بھائی رہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ غیر مذہب کا ہے تو اس سے دشمنی ہم نکالیں گے، بلکہ نانا جان تو بہت محبت کرتے تھے اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے۔ آپ نے اس سے سبب پوچھا، کیا ہوا بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ نانی اماں بھی حیران تھی۔ تب اس نے روتے روتے کہا، اسے خواب آیا ہے، اور خواب ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نانا نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ کھانا چھوڑ کر اسی وقت نانا گوپال کو قریبی مسجد کے امام کے پاس لے گئے اور اس نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ اس کا اسلامی نام عقیل رکھا گیا۔
नाना हजरत बहुत खुश थे कि एक हिंदू मुसलमान हो गया। साथ ही उसकी फैमिली में उसकी बीवी और एक बेटी भी मुसलमान हो गए। नानी अम्मा ने अकील की बीवी और बेटी को तोहफतन जोड़े, जायनमाज और फूल वगैरह दिए। दूसरी तरफ गोपाल ने मुसलमान होने का ढोंग रचाया था। उसके दिल में तो खजाना पाने की हवस थी और इस हवस में वो बहुत घिनौना काम करने जा रहा था। दरअसल उसको किसी आमिल ने कहा था कि तुम किसी मुसलमान के खून की बलि दो, यानी उसकी बलि उसको ख़त्म करके तुम मुझे उसका खून दे दो तो वो ख़जाना तुम्हें मिल सकता है, और अगर मुसलमान कमसिन बच्चा हो तो बहुत अच्छा है। तब उसके शैतानी जहन में हमारे बड़े मामू अकबर का ख्याल आया और उसने बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमान होने का ढोंग रचाया ताकि नाना हजरत का दिल जीत सके। और वो अपने घिनौने मंसूबे में किसी हद तक कामयाब भी हो गया था, क्योंकि नाना जान बहुत खुश थे। वो समझ रहे थे कि अब उसके दिल में कोई लालच नहीं है और वो सुधर गया है। अकबर मामू 4 साल के खूबसूरत और सेहतमंद गोल मटोल बच्चे थे। अक्सर अकील की बेटी शकीला उन्हें ले जाती थी। नानी अम्मा भी एतराज़ नहीं करती कि उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उस रोज़ दोपहर से ही अकबर मामू पड़ोस में थे। नाना ऑफिस से आए तो शाम हो गई थी। अकबर मामू के बारे में पूछा। नानी अम्मा ने बताया कि शकीला लेकर गई है, वो मुन्ने का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन अब देर हो गई है, उसे आवाज़ देकर बुला लो। न जाने क्यों नाना के लहजे में बेजारी थी। उन्हें गुस्सा आ रहा था, बल्कि उन्होंने ये तक कहा डांट कर कि उसे इतनी देर तक किसी के घर मत छोड़ा करो। अपना घर मौजूद नहीं है जो किसी के हवाले भी कर देती हो बच्चों को। अरे तो क्या हुआ, बच्ची थी ले गई, ठीक है मैं बुलवा लेती हूँ, अब नाराज ना हो। नानी अम्मा ने सहन में जाकर आवाज़ लगाई, क्योंकि दोनों घरों की छतें और दोनों घरों की दीवार एक ही थी उस वक्त। नानी अम्मा के पुकारने पर कोई जवाब नहीं आई, वरना तो फौरन ही शकीला जवाब देती थी। 2-3 आवाज़ें देकर नानी अम्मा परेशान हो गई। नाना जल्दी से घर से बाहर निकले। दरवाजे पर लगे ताले को देखकर हैरान रह गए। आसपास में लोगों से मालूम किया, कुछ मुस्लिम कुछ हिंदू खानदान आबाद थे। हाँ जनाब, लेकिन मुझे अकबर तो नज़र नहीं आया, एक पड़ोसी अकरम ने बताया। और फिर एक हिंदू पड़ोसी ने कहा, हाँ उसने कहीं जाने का कहा तो था, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, और अकबर तो सच में उसके साथ नहीं था। नानी अम्मा तो बेहोश होकर रह गई। ये कैसा इंतकाम लिया था उस अकील के बच्चे ने। तभी नाना हजरत और मोहल्ले के लोग हलचल में आ गए। इसी तरह रात गुजर गई। नानी अम्मा पर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। किसी को भी अकील के रिश्तेदारों का घर मालूम था ही नहीं, उसने कितनी गलत हरकत की थी। तब नाना हजरत की छठी हिस्स बेदार हुई। अचानक वो उठे, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। उन्होंने वजू किया, नमाज पढ़कर आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। बहुत देर तक उन्होंने ये अमल किया, यानी चिल्ला किया। उनका चेहरा तमतमाने लगा। अमल करने के बाद गालों में खून नुमाया होने लगा। यकायक उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी नुमाया हो गई। एक झटके से आंखें खोली, उसी वक्त उनकी आंखें ऐसी हो रही थी जैसे लाल अंगारा, खून निकल आएगा आंखों से। सुर्ख हो रही थी आंखें और गुस्से में थे। मैं अभी आया कहकर वो हाथ में तस्बीह लेकर उजलत में घर से निकले। उनका रुख आबादी से कुछ दूर कब्रिस्तान की तरफ था। अच्छी खासी अंधेरी और डरावनी रात थी, और कुछ माहौल का असर अजीब सा पुरहौल और खौफनाक माहौल लग रहा था। टूटी फूटी कब्रों के साथ एक बरगद का बूढ़ा और पुराना सा दरख्त था। नाना के अमल ने इस बात की तस्दीक कर दी कि उनका बेटा किस जगह मौजूद है। अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की। ठीक उसी जगह पहुँचे। उस पुराने बरगद के पेड़ के पास अकबर मामू खड़े थे। उन्होंने पीला लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। सर उनका मुंडा हुआ था, यानी बाल उनके उड़े हुए थे, बाल उनके काट दिए गए थे, और हाथ में एक रस्सी थामे बहुत इत्मीनान से खड़े थे। उनके चेहरे पर किसी किस्म का डर, कोई आसार नहीं थे। रस्सी उनके हाथ से होती हुई शिकस्ता सी टूटी फूटी सी दीवार के पीछे चली गई थी कि जिसे दूसरी जानिब से भी कोई थामे खड़ा था। नाना हजरत एक लम्हे में सब कुछ समझ गए। खौफनाक और खामोश पुरहौल डरा देने वाले सन्नाटे में सिर्फ अकील की आवाज़ हल्की हल्की गूंज रही थी। वो कोई मंतर पढ़ रहा था, तेज तेज और अजीब सा अंदाज था। तभी नाना हजरत ने देखा कि वहशतनाक अजीबुल खलकत चेहरे वाला एक आसेबी वजूद, एक जिन जो कोई शैतानी ताकत लग रहा था, वो चीखता हुआ उसी रस्ती पर दौड़ने लगा। वो कभी तेजी से अकबर मामू की तरफ आता और फिर वैसे ही चीखते हुए लौट जाता और दीवार के पीछे हो जाता। उसकी आवाज़ में जुनून था, अजीब सी खौफनाक चिंगार थी, जैसे वो बहुत भूखा हो। नाना हजरत तेजी से आगे बढ़े और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए रस्सी का सिरा अकबर मामू के हाथ से लेकर पेड़ से बांध दिया। उसी लम्हे नाना को ऐसे लगा जैसे अकबर मामू नींद से जागे हों। अब्बा जी कहकर वो नाना की गोद में बेहोश होकर गिर गए। उसी लम्हे वो खौफनाक और दहशत ज़दा वजूद, वही जिन खबीस शैतान, दोबारा रस्सी पर दौड़ता हुआ आया
اور اسی تیزی سے واپس پلٹا۔ اس بار اس کی چیخ نہایت مکروہ اور بہت ہی زہریلی تھی، دل دہلا دینے والی تھی۔ نانا حضرت زور زور سے آیت قرآنی کا ورد کرنے لگے، تبھی ایک زوردار اور خوفناک تماچے کی تھپڑ کی آواز سے قبرستان کی قبریں تک ہل گئیں۔ نانا حضرت کی آواز اور تیزی آ گئی ان کی آواز میں۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے، قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے، ساتھ ہیبت ناک قہقہا گونجا اور ماحول پر ایک دم سکوت چھا گیا۔ نانا حضور اکبر ماموں کو بے ہوشی کی حالت میں کس طرح گھر لوٹے ہیں لے کر انہیں خود بھی یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا ساتھ دیا، بزرگوں کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ دوسری صبح قبرستان سے عقیل کی لاش ملی، جس کے منہ پر کسی جن کے ہاتھ کا بھرپور تماچا پڑا ہوا تھا۔ اس کی لاش بالکل سفید لٹھے کی مانند تھی، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ بعد میں عقیل کی بیوی نے ساری سچائی بتائی کہ عقیل پیسے کی حرص میں اندھا ہو گیا تھا، وہ معصوم اکبر کی جان لینا چاہتا تھا، اور وہ تھپڑ جو عقیل کو پڑا تھا وہ اکبر کو پڑنے والا تھا۔ عین وقت پر نانا حضرت پہنچے اور اپنے علم کے ذریعے سب کچھ سمجھ گئے اور رسی کا سرا پیڑ سے باندھ دیا۔ اور وہ جن، اس کی طاقت کو تو خون چاہیے تھا، اس کو طاقت کے لیے خون چاہیے تھا، اس لیے اس نے عقیل کی جان ہی لے لی۔ باقی اگر اس روز نانا حضرت بروقت نہ پہنچتے تو عقیل اپنے شیطانی منصوبے میں کامیاب ہو جاتا، اور خزانے کی ہوس نے اس کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا تھا، جبکہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن وہ کالا جادو کر رہا تھا، کالے علم کے ذریعے خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سچ ہے، جو دوسروں کا برا چاہتا ہے خود اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔ نانا حضور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پہنچ عطا کی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے صحیح طریقے سے، صحیح علم سے اپنے بیٹے کا پتہ لگایا۔ کالا جادو کر کے نہیں، بلکہ کالے جادو کی انہوں نے پھر کاٹ کی، کیونکہ کافی عرصے تک اکبر ماموں کا علاج ہوتا رہا۔ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے، وہ کئی دن بلکہ کئی ہفتوں بے ہوش رہے اور بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کیا ہوتا اگر وہ شیطانی مخلوق، اگر وہ شیطان، اگر وہ جنات خبیث تھپڑ مار دیتا اکبر ماموں کو، تو وہ تو وہیں ڈھیر ہو جاتے اور وہ ان کا خون پی جاتا۔ اگر یہ تصور ہم کر لیں تو ہماری جان خشک ہو جاتی ہے۔ اور ان ماں باپ کا کیا ہوتا جن کے سامنے ان کا بیٹا اس حالت میں پڑا ہو کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ نانی اماں کی نیکی اور نانا جان کی نیکی نے ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ سچ میں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد کرتا ہے ان کی، اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کالا علم کرتے ہیں، نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں، اور دولت یا خزانہ تو ان کو ملنا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ خبیث شیطان جن اس پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے اس عقیل کا خون پی لیا اور پھر سے وہ اپنی طاقت کو بڑھا کر وہاں سے چلا